بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام بھائیوں اور بہنوں دوستوں کو ماہ رجب کا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ماہ رجب کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور جو میرے بھائی اور میری بہنیں آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی دلی حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک آپ کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ماہ رجب کے جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن خاص وقت میں کر لینا ہے۔ اس عمل میں آپ لوگوں نے کچھ دانے لینے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ دانے آپ لوگوں نے اپنے پرس میں رکھ لینے ہیں۔ پرس میں رکھنے کے بعد جب آپ جمعہ ادا کر لیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان دانوں نے آپ کو دولت عطا فرما دی، آپ کو رزق عطا فرما دیا اور آپ کی بے روزگاری کو ختم کر دیا۔ دوستو، رجب المرجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ پاک، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہو جاتا ہے۔ دوستو، ماہ رجب کی بہاروں کی کیا ہی بات ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد رحمت الہی ہے، جیم سے مراد بندے کا جرم ہے اور با سے مراد بر یعنی احسان، بلائی، رحمت ہے۔ گویا کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بلائی کے درمیان کر دو۔ دوستو، بصرہ کی ایک نیک خاتون نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے میں کفن دینا جسے پہن کر میں رجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ جب اس خاتون کا انتقال ہو گیا تو بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر دفن کر دیا۔ جب وہ قبرستان سے گھر آیا تو دیکھا جو کفن اس نے پہنایا تھا وہ گھر میں موجود تھا۔ اس نے گھبرا کر ماں کی وصیت والے کپڑے تلاش کرنا شروع کر دیے تو وہ نہیں ملے، اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ اتنے میں ایک غیبی آواز گونج اٹھی کہ اپنا کفن واپس لے لو، جس کی اس نے وصیت کی تھی ہم نے اس کو اسی کپڑے میں کفنا دیا ہے۔ کیونکہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے، رجب میں عبادت کرتا ہے، ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں رہنے دیتے۔ اس سے آپ لوگ اندازہ فرما لیں کہ رجب میں جو کوئی عمل کیا جائے، جو کوئی عبادت کی جائے، جو کوئی ذکر کیا جائے، جو کوئی عمل کیا جائے، جو کوئی وظیفہ پڑھا جائے، اللہ پاک اس کو قبول فرما کر اس کا اجر لازمی عطا فرماتا ہے۔ تو محترم دوستو، جو عمل میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب طاقتور عمل ہے۔ یہ آپ نے رجب کے جمعۃ المبارک کو کر لینا ہے، کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن کر سکتے ہیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ عمل ان دانوں پر پڑھنے کی دیر ہوگی، پھر جو ہوگا تماشا پورا محلہ دیکھے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس کی قدر کر لیں۔ یہ دن جس کو نصیب ہو جاتا ہے اس شخص کو پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میری آپ سب
بہن بھائیوں سے التجا ہے، آج کا عمل کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں ایک ہی بار ملتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے جو آج تک پورا نہیں ہوا، اور جو میرے بھائی، میری بہنیں، میرے دوست احباب پیسوں میں کمی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، گھر میں پیسے نہیں ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، اور میرے وہ بھائی، میری بہنیں، دوست احباب جو کہتے ہیں ہمیں وظیفوں سے پیسے نہیں ملے، تسبیحات پڑھنے سے ہمیں پیسے نہیں ملے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آج جمعۃ المبارک کے دن چند دانوں پر یہ عمل پڑھ لیجئے گا۔ یہ عمل کرتے ہی راز آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ اس وظیفے کا کمال اور معجزہ دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا ہے، ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ وہ ایسی غیب سے مدد فرمائے گا، دولت آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ اس عمل کو جب آپ پڑھیں گے پھر ہی فائدہ ہوگا۔ محض ویڈیو کو دیکھ لینا، محض ویڈیو کو سن لینے سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس عمل کو کر لیں، آپ خود ہی اس عمل کی طاقت کا اندازہ لگا لیں گے۔ اس عمل کو کر لیں، آپ کو خود ہی اس عمل، اس وظیفے کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں کتنی طاقت ہے، یہ کتنا مجرب اور برکتوں رحمتوں والا عمل ہے۔ اس کی برکت سے وہ معجزات نظر آئیں گے جو آج تک آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ کو مالا مال فرمائے گا، غیب سے خزانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، کیونکہ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی، میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے۔ خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس عمل کے کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کر لیں، پورے بھروسے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ اگر یقین کامل ہوگا، بھروسہ پختہ ہوگا، محترم دوستو، پھر جو کچھ سوچیں گے وہی پائیں گے، منہ مانگی مرادیں حاصل کریں گے۔ محترم دوستو، 5 وقت کی نماز ضرور ادا کیا کریں، تلاوت قرآن پاک کیا کریں، اور استغفار کی کثرت بھی کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی غموں سے آزادی فرمائے گا، بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے خاص جمعۃ المبارک کے دن کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، کالے ماش کے دانوں پر یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ تو محترم دوستو، کالے ماش کی دال گھروں میں پکائی جاتی ہے، بڑی لذیذ ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے، یہ گھروں میں موجود بھی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں موجود نہ ہوں کالے ماش کے دانے، آپ نے بازار سے
خرید لینے ہیں۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تھوڑے سے کالے ماش کے دانے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ آپ نے ان کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ جب آپ ان کو اپنے سامنے رکھ لیں، پھر محترم دوستو آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ یہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کو کون سی حاجت ہے، کون سا مقصد پورا کروانا ہے، کتنے پیسے چاہیے، کتنا رزق چاہیے۔ تو محترم دوستو کالے ماش کے دانے بہت زیادہ نہ ہوں، آپ کے پاس تھوڑے سے دانے ہونے چاہیے۔ تو محترم دوستو آپ نے ان دانوں کو اپنے سامنے رکھ کر یہ عمل پڑھنا ہے، اور یہ عمل کب پڑھنا ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ فجر کی نماز کے بعد جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا نام اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، اور خصوصی دعاؤں میں آپ کا نام لے کر آپ کے مسئلے کے ساتھ آپ کو یاد کیا جائے گا۔ محترم دوستو کالے ماش کے دانے جب آپ کے سامنے ہوں، آپ نے باوضو ہو کر یہ عمل پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو آپ نے سورہ کوثر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ کوثر کی آخری آیت ہے ان شانئک ھو الابتر۔ یہ مختصر چھوٹی سی آیت سورہ کوثر کی آخری آیت، اس آیت کو آپ نے 70 بار پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو 70 بار اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے ان دانوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے، دم کر لینا ہے۔ محترم دوستو پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے لیے، اپنے مقصد کے لیے، حاجتوں کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، گھر والوں کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، مقصد ہے، دعا کر لینی ہے۔ تو محترم دوستو دعا کرنے کے بعد آپ نے وہ کالے دانے اٹھا کر اپنے بٹوے میں رکھ لینے ہیں، اپنے پرس میں رکھ لینے ہیں۔ تو محترم دوستو جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے تک یہ دانے آپ کے پرس میں، بٹوے میں ہونے چاہیے۔ جب جمعۃ المبارک کی نماز ادا فرما لیں، اس کے بعد محترم دوستو یہ دانے نکال کر آپ نے اپنے چھت پر ڈال لینے ہیں، یا کسی ویرانے میں آپ نے پاک جگہ پر ان دانوں کو ڈال دینا ہے۔ تو محترم دوستو یہ دانے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے بعد ڈالنے کی دیر ہوگی۔ ہر دانہ آپ کے لیے معجزہ ثابت ہوگا۔ ہر دانے کے بدلے انشاءاللہ عز و جل آپ کو دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ میرا رب ایسی غیب سے مدد فرمائے گا، آپ دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، رزق آپ کو کہاں سے مل رہا ہے۔ آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، مقاصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جو دعائیں آپ نے کی تھیں، میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔